اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ الصلاة والسلام علی اہلہا خصوصاً علی نبینا محمد ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقط بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لکا فتحا مبینا۔ ارباب اعزا اور ماتم داران سرکار سید الشہداء، یقیناً جناب ناظم صاحب نے جو گفتگو فرمائی ہے اسی کے ذیل میں آپ کے سامنے دو جملے عرض کرتا ہوں۔ رب العزت نے اپنے حبیب سے کہا کہ ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کی۔ الرضا فاؤنڈیشن کی جانب سے ہر سال اور مسلسل اس عزاداری کا اہتمام ہوتا ہے۔ اللہ اس فاؤنڈیشن کو ترقی اور کمال عنایت فرمائے اور اس بستی پر رحمتیں برکتیں نعمتیں نازل فرمائے اور اس بستی کے سارے نوجوان جوان ضعیف بزرگ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھ کے میں عرض کرتا ہوں چند کلمات۔ عزیزان گرامی قدر، ہم نے اس جلوس کو فقط یہ سمجھا کہ ماتم کرے گریہ کرے حق کے کمال ادا ہے۔ بھئی توجہ رکھنا، ایک 5 منٹ فضائے پھر مسائل آپ اختلاف کریں۔ اب بات بھئی خصوصی توجہ چاہ رہا ہوں جہاں میں لا رہا ہوں۔ یہ جلوس، یہ ماتم، یہ عزاداری، یہ گریہ، یہ تعزیہ، یہ گہوارہ، یہ عالم، یہ ذریع، یہ ذوالجناح ہمارا ملی تخصص ہے، تشخص ہے۔ اللہ کسی کے نصیب میں اتنی برکتیں نہیں رکھتا۔ یہ اپنے اپنے نصیب کی باتیں ہیں۔ جن کا دل موم ہوتا ہے نا، اللہ انہیں یہ نعمتیں عطا کرتا ہے۔ پتھر دل کو اللہ نہ گریے کی توفیق دیتا ہے، نہ کسی کے لیے ہمدردی کا درس دیتا ہے۔ جہاں دل موم ہو وہاں ہمدردی بھی ہے، انسانیت بھی ہے، معنوتا بھی ہے، اتحاد بھی ہے، اخلاق بھی ہے، مروت بھی ہے، پیار بھی ہے، مظلومیت بھی ہے، حمایت بھی ہے، نصرت بھی ہے، مدد بھی ہے۔ توجہ رکھنا، 2 جملہ حاضر کرتا ہوں۔ خدا کی قسم یہ جلوس فقط جلوس عزا نہیں ہے، ہر دور کے یزید کے لیے احتجاج کا علم بردار ہے۔ اور آج زمانے میں دنیا بھر میں گھوم لیجئے، نہ جانے کیوں مظلوم کے جلوس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، نہ کسی پر ہاتھ اٹھایا جاتا ہے، نہ کسی پر طنز ہے، نہ کسی کو برا بھلا کہنا۔ ہمارا کام لوحہ کرنا ہے، ماتم کرنا ہے، فضائل پڑھنا ہے۔ تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ تکلیف اس لیے ہوتی ہے جب جب حسینی کارواں کے جلوس قریہ قریہ، شہر شہر، بستی بستی، ضلع ضلع، ملک ملک میں چلتا ہے تو یزیدیت کی موت فنا کے گھاٹ اترتی جاتی ہے۔ حسین نے مر کے بتایا میں ہمیشہ زندہ رہوں گا، تم زندہ رہ کے بھی مردہ کہلاؤ گے۔ یہ کمال ہو گیا۔ اب آخری جملہ، پورا اسلام جو آدم سے خاتم تک آیا تھا، ناظم صاحب کی تقریر نے مجھے مجبور کر دیا ورنہ میں نہیں پڑھتا، آدم سے لے کے محمد عربی تک جتنا قافلہ اسلامی کا رکن اور ارکان مکمل ہوا تھا وہ سمٹا تو لا الہ الا اللہ بنا، اور ترقی کیا تو محمد الرسول اللہ بنا، اور کمال کو تو علی ولی اللہ بنا۔ بس یہی رکنا ہے نا۔ خدا کی قسم اللہ کی قسم کھا رہا ہوں، محمد مصطفیٰ قسم کھا رہا ہوں، علی ولی اللہ کی قسم کھا رہا ہوں، آثار اہل بیت کی قسم کھا رہا ہوں، تعزیوں کی قسم کھا رہا ہوں۔ اللہ گواہ، اگر یہ لا الہ الا اللہ جو دنیا کے سارے باموں در سے گونج رہا ہے، یہ لا الہ الا اللہ مٹا دیا جاتا اگر محمد الرسول اللہ نہ ہوتا۔ محمد الرسول اللہ ذہنوں سے مٹا دیا جاتا
علی اللہ علی ولی اللہ دنیا سے مٹا دیا جاتا اگر کربلا نہ ہوتی، اور کربلا ذہنوں سے مٹا دی جاتی، کربلا میں دفن کر دی جاتی اگر زینب کبریٰ نہ ہوتی۔ تو جانتے ہو زینب کے احسانات کہاں ہیں؟ ولایت پر بھی ہے، رسالت پر بھی ہے، توحید پر بھی ہے۔ ارے شیر دل خاتون علی جیسے غیرت مند ترین صاحب حیا باپ کی بیٹی نہ مصائب سے گھبرائی، نہ ظلم سے گھبرائی، نہ آب بندش پر گھبرائی، نہ کھانے پر بھرائی، نہ پردیس سے گھبرائی، نہ مسافرت سے گھبرائی۔ بس مقصد پیش نظر یہ ہے کہ توحید باقی رہے۔ جو حسین نے بچپن میں وعدہ کیا تھا اس وعدے کی نباہ میں زینب بھائی کے برابر شریک ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ 2.5 گھنٹے تک سمیٹو 2 جملے بس، اس لیے کہ جی چاہتا ہے اس جلوس کی افادیت پر روشنی ڈالی جائے، دنیا ہمیں بے خبر نہ سمجھے، ہم باخبر لوگ ہیں، ہم انہی کے احتجاج میں شریک ہیں جن پر ظلم ہوتا ہے۔ یہ جلوس اٹھتا ہے، پتہ چلتا ہے کسی مظلوم پر ظلم ڈھایا گیا، مگر سلام ہو جناب ثانیہ زہرا پر، علی کی بڑی بیٹی زہرا کی لخت دل، جس سے موت نے ہراساں نہ کیا، جسے زہرا نے پریشان نہ کیا، کیا مطمئن ہے اور کیسے چل رہی ہے۔ خدا کی قسم حسین کی قربانی، پھر قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، زمین کربلا میں دفن کر دی جاتی اگر زینب نے اس حقیقت کا اعلان کربلا سے لے کے کوفہ، کوفہ سے لے کے شام، شام سے لے کے کربلا، کربلا سے لے کے مدینہ، مدینہ سے لے کے اطراف و جوانی میں جب بھائی کے خون حق کا اعلان کرنے لگی نا تو یزیدیت اپنے آپ زمین میں دھسنے لگی۔ اللہ رے زینب کا حربہ، زینب کا ہتھیار ہر سورما ہتھیار سے لڑکا ہے، مگر زینب نے تکلم سے کام لیا۔ حسین کے ناحق کا اعلان، خون ناحق کا اعلان، حسین کے مظلومی کا اعلان، یہ اعلان کرتی جا رہی ہے، باطل دفن ہوتا جا رہا ہے، مگر آپ کو پتہ نہیں ہے۔ خدا کی قسم یہ مردوں کے بس کی بات نہیں تھی۔ ایک مثال دے کے آگے بڑھتا ہوں، عیسیٰ کی ویلو جب ہے، عیسیٰ کی قیمت جب ہے جب مریم جیسی ماں ہو۔ آپ غور فرمائیں، موسیٰ نبی کی نبوت جب ہے قابل اعتبار جب ماں ہو۔ آدم و حوا کو چھوڑو، اس کے بعد اللہ نے بغیر ماں کے کسی ایک آدمی کو یا ایک مخلوق کو نہیں پیدا کیا، اسی لیے مربوط کر دیا، ماں ہے تو وقار ہے۔ اب دنیا حسین کے مرتبے کو پہچانے۔ بچپن میں وعدہ کیا تھا، بارلا تیرا نام باقی رکھوں گا۔ یزید کس فہمی میں تھا؟ یہ خرگوش تھا، خرگوش، یہ شتر مرغ کی نسل کا تھا، اسے اپنا منہ چھپا لیا، سمجھتا میں نہیں دیکھ رہا ہوں تو مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ اسے یہ نہیں پتا تھا کہ ابھی اللہ کا نام باقی رکھنے والے بڑے بڑے لوگ ہیں۔ اس نے مثل فرعون و حامان و شداد و نمرود یہ چاہا تھا دنیا خدا کو بھول جائے، مگر خدا کے نام کو باقی رکھنے کے لیے حسین ابھی زندہ ہے۔ یہی وجہ ہے اتنے سارے آدمی یزید نے کرائے پر کربلا میں اکٹھا کیے تھے۔ بس میرا جملہ سننا، اور یہ مسجد سامنے اس کو گواہ کر کے جملہ کہہ رہا ہوں۔ یزید نے اپنے لشکریوں کو پیغام دیا تھا سب کچھ ہو جائے مگر حسین آخری سجدہ نہ کرنے پائے۔ عزاداری جب قابل اعتبار ہے جب پہلے خدا کا سجدہ ہو۔ اسی سجدے میں حسین نے اپنے سر کو کٹا دیا کہ یاد رکھو، تم سمجھتے کیا ہو، جو نماز نہیں پڑھتا، آج سے جعفر جوہری کی جملے کو محفوظ کر لے، خدا کی قسم حسین کے سجدے میں اللہ پوشیدہ ہے، سجدہ کرو گے تو باقی رہے گا۔ یہی واضح طفل تھا امام حسین کا، اور دنیا نے دیکھا، لشکریوں کو حکم دیکھو، خبردار حسین آخری سجدہ نہ کرنے پائے۔ کیوں؟ عقلیں مجبور ہو جائیں گی، جب اس کا کوئی سہارا نہیں رہا تو کس کی بارگاہ میں پیشانی رکھ رہا ہے۔ اور اسی ایک سجدے کا انقلاب یہ ہوا، لشکر یزید میں انتشار آ گیا۔ ارے یہ کون دنیا کی بڑی سرکار ہے
جس کی بارگاہ میں حسین نے پیشانی خم کر دی. یہ سر آسان نہیں ہے، ہر ایک کی بارگاہ میں نہیں جھکتا. آپ نے غور نہیں فرمایا. جملہ مکمل کرو. یزید نے کیا کہا تھا؟ خبردار حسین کا آخری سجدہ ادا نہ ہو پائے. لشکر لگا ہے ہتھیاروں سے، نیزوں سے، تیروں سے، بالوں سے، تفنگ سے، قدم سے، تیر سے، تبر سے لگا ہے. آخری سجدہ ادا نہ ہو، مگر آج امامت کو ضد ہے کہ آخری سجدہ قضا نہ ہو. آخری سجدہ قضا ہو گیا تو قیامت تک کے لیے فرعون کی طرح یزید اپنے کو خدا کہلائے گا. لیکن یہ امام کی حکمت عملی تھی. پیشانی کو اپنے سر کو سجدے میں اس طرح رکھا، زخموں کی پرواہ کیے بغیر. شمشیریں گرتی رہی مگر حسین نے آخری سجدہ نہیں چھوڑا. اور کہتے ہی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. پھر فرمایا رضن بقضائک، پروردگار حسین تیرے اس فیصلے پر راضی ہے. صبرن علی بلائک، تیرے ہر امتحان پر حسین ثابت قدم ہے. جملہ سنو، بندہ ہو تو ایسا، خدا ہو تو ایسا. حسین نے آگے کیا فرمایا؟ الہی و سیدی و مولائی یا غیاث المستغیثین. اے میرے مولا، اے میرے حاکم، اے میرے سردار، اے میرے آقا، لا معبود سواک، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. کون؟ کفرستان میں حسین اکیلا اعلان کر رہا، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اس کے بعد فرمایا الہی قد وفیت بعہدی، پالنے والے جو میں نے نانا کے سامنے بچپن میں وعدہ کیا تھا پورا کر دیا. قد وفیت بعہدک، اے میرے پالنے والے اب تو اپنے وعدے کو پورا کر. بندہ ہو تو حسین جیسا، خود اللہ نے کہا میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، اب تو اپنے وعدے کو پورا کر. جیسے ہی حسین نے سجدے میں ذکر کو مکمل کیا، آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے نفس مطمئن، پلٹا اپنے رب کی طرف، تو اپنے رب سے راضی ہے، تیرا رب تجھ سے راضی ہے. سلام بر حسین. آدم کو اللہ نے نفس مطمئن نہیں کہا، نوح کو نفس مطمئن نہیں کہا، ابراہیم کو نفس مطمئن نہیں کہا، موسیٰ کو نفس مطمئن نہیں کہا، عیسیٰ کو نفس مطمئن نہیں کہا. کسے کہا؟ محمد عربی کے نواسے کو، حیدر کرار کے بیٹے کو. اے نفس مطمئن جو اس حالت اضطراب میں 10 گھنٹوں میں سارے امتحانات دے چکا ہو، اس کو اللہ نفس مطمئن کہہ رہا ہے. کتنے اطمینان سے حسین نے سر کو سجدے میں رکھا. بہن بھی دور سے دیکھ رہی تھی، حسین کا سر سجدے میں تھا. ارباب ادا حسین نے سر نہیں اٹھایا، سر نیزے پر اٹھایا گیا. زمین کربلا ہلنے لگی. زینب دوڑ کے بیمار کے خیمے میرے لال، زمین کربلا کو زلزلہ ہے بیٹا، سیاہ آدیاں چل رہی، ارے فرات کا پانی نیزہ اچھل رہا. سجاد اٹھو، تو بھی اماں پردہ ہٹاؤ خیمے کا. اب جو دیکھا خدا کسی بیٹے کو یہ منظر دکھائے. کیا دیکھا؟ باپ کا کٹا ہوا سر نیزے پر بلند ہے. آواز دی السلام علیکہ یا ابتا، السلام علیکہ ایھا المذبوح بالقفا. اے میرے بابا آپ کو سلام ہو، آپ سے گردن سے ذبح کیے گئے. اللہ اللہ، مگر یہ قربانی رائے گاہ ہو جاتی اگر زینب اولیاء مقام نہ ہوتی. میں یہی تو جملہ کہتا ہوں، اگر مردوں میں کوئی مجاہد ہو تو اسے علی کہا جاتا ہے، عورتوں میں جو علی ہو اسے زینب کبریٰ کہا جاتا ہے. بڑے دربار میں یہ فرمایا یزید بتا تیرے جد کا نام محمد ہے یا میرے جد کا نام؟
اس لیے کہ یزید نے ایک پروپیگنڈا کیا تھا، اولاد رسول میں کوئی نہیں باقی بچا، صرف یزید بچا ہے۔ بیوی نے بھرے دربار میں مؤذن کے جملے پوچھا، بتا تیرے باپ کا نام ہے یا میرے جد کا نام ہے؟ یزید نے شرم سے سر جھکا، کہا زینب محمد تیرے جد کا نام ہے۔ جو بھرے دربار میں اس کی اصلیت کو واضح کر دے اسے زینب کہا جاتا ہے۔ مگر ارباب اعضاء نانا کے دین کو بچانے کے لیے زینب کا بڑا لہو لگا ہے۔ اللہ اکبر، جہاں جہاں جاتی کبھی تازیانے مارے جاتے، ناکا بغیر گجاوے کے سارے اہل حرم آگے آگے، زینب اسیری میں قیادت کر رہی، مگر وقت کے امام کو سنبھالنا۔ اے میرا لال سجا گھبرانا نہیں، ابھی پھوپھی زندہ ہے۔ اللہ اللہ، جو خود وقت کے امام کو سنبھال کے شام تک لے آئی ہو، اور یہ زینب کا کمال تھا، اپنے اکبر جیسا ہونہار بیٹا قربان کر دیا، قاسم جیسا بھتیجا قربان کر دیا، آن محمد جیسے بیٹے قربان کر دیے، عباس جیسے بھائی کے بازو قربان کر دیے، سکینہ کو ساتھ رکھا تماچے کھانے کے لیے۔ ہائے رے زینب کی بے کسی، جب شام کے دربار میں آئی، ایک مرتبہ یزید پوچھتا ہے یہ بچی کون ہے؟ تو شمر کہتا ہے یزید یہ وہی بچی ہے جس کو بغیر بابا کے سینے کے نیند نہیں آتی تھی۔ اللہ اللہ، اچھا یہ وہی سکینہ ہے؟ ہاں۔ تو پھر بار بار بچی اپنے قدم کیوں بدل رہی ہے؟ کہا یزید ساری بیوی میں بچی کا قد چھوٹا ہے، ایک رسم میں سارے گلے بدے ہوئے ہیں۔ بیک مرتبہ یزید کہتا سکینہ کو میرے سامنے لاؤ، بآخری دو جملے خدا معاف کرے مجھے آگے گنجائش نہیں پاتا ہوں میں کیا کروں، منزل کمال پہنچے۔ یزید کہتا میرے سامنے کھڑی کرو۔ سید سجاد پہلو میں کھڑے، سکینہ آگے بڑھ، بہن تیرا بھائی تیرے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر، نام خدا کو بچانے میں کتنی قربانیاں۔ سکینہ آگے بڑھی۔ شمر کہتا ہے بچی تیرا نام کیا ہے؟ میری ماں بہنوں تمہاری گودیاں سلامت رہے، تمہاری گودی میں جو بچی آگے وہ قریدان سکینہ بن کے دنیا میں نام پیدا کرے، حسین کے بچوں جیسے بچے دنیا کے سامنے عزادار بنا کے پیش کر سکے۔ اللہ نے اسی لیے عورت کو ہر موڑ پر شریک کار رکھا ہے۔ بیک مرتبہ شمر کہتا بچی تیرا نام کیا ہے؟ بچی کے ہونٹ ہلتے ہیں، آواز باہر نہیں آتی۔ یزید کہتا ہے شمر اسے تازیانہ لگا، یہ اپنا نام نہیں بتا دی، مجھے دربار میں بے عزت و ذلیل و رسوا کر رہی ہے۔ بیک مرتبہ سجادہ کا یزید عقل کے ناخون لے، میری بہن کے گلے میں رسی اتنی کس کے باندھی گئی ہے، میری بچی کا سانس لینا دشوار ہے۔ ارے بچی کی آواز نہیں آتی، لب ہلتے آواز نہیں آتی۔ ہائے رے سکینہ، باپ کا گھٹا سار سید سجاد، اے یزید اپنے جلاد کو واپس کر لے، میری بہن کی آواز نہیں نکلتی ہے۔ ارے یہ سننا تھا۔ شمر پیچھے ہٹا، جلاد پیچھے ہٹ گیا۔ اے زینب تیری مظلومی کو سلام، تیرے گھر والوں پر سلام، ماتم حسین۔